بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دوسرا ویلاگ ہے اور صفحہ نمبر ہے 148، پیج 148 اور ویلاگ نمبر 2، سیرت النبی جلد 2، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ ومطہراتہ اجمعین۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، پتہ ہو تو مسلمان بھی ہو۔ ایک دفعہ آفتاب میں گہن لگا، اتفاق سے اسی دن آپ کے کم سن فرزند یعنی حضور اکرم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ نے وفات پائی تھی۔ مرعومات عرب کے مطابق لوگوں نے کہا کہ یہ گہن اس لیے لگا ہے۔ آپ نے اس موقع پر حسب ذیل خطبہ دیا۔ حمد و ثنا کے بعد حضور فرماتے ہیں، حمد و ثنا کے بعد لوگوں، آفتاب و مہتاب خدا کی دو نشانیاں ہیں، وہ کسی کے مرنے سے تاریک نہیں ہوتے۔ جس چیز کو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا اس کو یہیں دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت و دوزخ کو بھی۔ اور ہاں، مجھے وحی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ تم میں سے ہر ایک شخص کے پاس ایک آنے والا آئے گا اور پوچھے گا کہ اس شخص یعنی خود حضور اکرم کی نسبت کیا جانتے ہو؟ یعنی یقین والے کہیں گے کہ یہ محمد مصطفیٰ ہیں، یہ خدا کے رسول ہیں جو نشانیاں اور ہدایتیں لے کر آئے تھے، تو ہم نے ان کو قبول کیا اور ان کی پیروی کی۔ اور مشکن کہیں گے، اور وہ لوگ کہیں گے جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جن کا تعلق نہیں تھا، یعنی مشرک یا مشرکین یا کافر یا منافق یا وہ لوگ جو دین اسلام کے دشمن تھے، وہ کہیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے میں نہیں جانتا۔ لوگوں کو جو کہتے سنا کہہ دیا۔ میرے سامنے وہ تمام مقامات پیش ہوئے جن میں تم داخل ہو گئے، تاں کہ اگر میں چاہتا تو اس کا پھل توڑ لیتا، لیکن میرے ہاتھ رک گئے۔ دوزخ میرے سامنے رونما کی گئی۔ اس میں سے ایک عورت کو دیکھا جس کو صرف اسی لیے سزا دی جا رہی تھی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ اس کو خود کچھ کھانے کو دیتی تھی اور نہ چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کی گری پڑی کوئی چیز کھائے۔ میں نے دوزخ میں ابو ثمامہ عمرہ بن مالک کو دیکھا، تو یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ آفتاب و مہتاب میں کسی بڑے آدمی کی موت سے گہن لگتا ہے، حالانکہ وہ تو خدا کی وہ نشانیاں ہیں۔ جب تم گہن دیکھو گے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تاکہ وہ صاف ہو جائے۔ رد بدعت اور اعتصام بالسنہ میں آپ کا یہ مختصر خطبہ تبغیر الفاظ حدیث کی اکثر کتابوں میں منقول ہے۔ صرف دو باتیں ہیں، طول اور عملی طریقہ۔ تو عمدہ کلام خدا کا کلام ہے اور عمدہ طریقہ محمد کا طریقہ۔ خبردار، مذہب میں نئی باتوں سے بچو، نئی باتیں بدترین چیزیں ہیں، ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تم کو درازی عمر کا خیال نہ پیدا ہو کہ تمہارے دل سخت ہو جائیں، اور جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے، دور وہ چیز ہے جو آنے والی نہیں ہے۔ بعید ہے بدبخت اپنی ماں کے پیٹ میں بدبخت ہوتا ہے، بدبخت اپنی ماں کے پیٹ میں بھی بدبخت ہوتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو غیر سے معزت حاصل کرے، اور خبردار، مسلمان سے لڑنا کفر اور اس سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے رنجیدہ رہے۔ ہاں، خبردار، جھوٹ سے پرہیز کرنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.